انسان کے جسم میں بہت ساری جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے۔ فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا بھی صدقہ۔ صدقے کے اندر دیکھیں کتنی خوبصورت چیزیں اور کتنا خوبصورت اس کا معنی اور مفہوم ہے۔ تو گویا صدقے کے ذریعے انسان اپنے ایمان کے سچے ہونے کا ثبوت فراہم کرتا، اور قرآن نے لفظ صدقہ کو ایک قرآن اور حدیث میں عام معنی میں استعمال کیا گیا۔ اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے، اور یہ جتنے بھی بھلائی کے کام ہیں ان سب پر لفظ صدقہ بولا جاتا ہے۔ زکوٰۃ پر بھی لفظ صدقہ بولا جاتا ہے۔ قرآن نے زکوٰۃ پر بھی لفظ انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو وہاں قرآن نے انما الزکوٰۃ للفقراء نہیں کہا، انما الصدقات کہا۔ وہاں مراد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے کہ زکوٰۃ کن کن کو دے سکتے ہیں۔ تو جو 8 مصارف قرآن نے بیان کیے تو وہاں پر بھی لفظ صدقات ہی لفظ یوز کیا گیا۔ تو اس والے سے صدقہ کا جو معنی ہے یہ عام ہے، بہت وسعت رکھتا اپنے اندر۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا داؤ مرداکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کرو۔ اور پھر جس انسان کو یہ ڈر ہو کہ میرا مال تباہ نہ ہو جائے، میرا مال چوری نہ ہو جائے، مجھے نقصان نہ ہو جائے کاروبار، تو آقا علیہ السلام نے اس کا بھی علاج بتایا۔ اور اگر تم اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے مال کو چوری سے بچانا چاہتے ہو، اپنے مال کو ہر قسم کے شر سے بچانا چاہتے ہو، تو آقا علیہ السلام نے اس کا طریقہ کیا بتایا؟ فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، فرمایا زکوٰۃ کے ذریعے اپنے اموال کو مضبوط کلوں میں بند کرو، کہ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام گارنٹی دے رہے ہیں، فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے اموال کو محفوظ کر لو زکوٰۃ کے ذریعے، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، تو زکوٰۃ کے ذریعے اپنے اموال کو محفوظ کرو۔ اس میں باقاعدہ زکوٰۃ کے ذریعے حفاظت مال کی ضمانت دی گئی، زکوٰۃ کے سبب حفاظت مال کی ضمانت دی گئی۔ زکوٰۃ کی اور بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، میں چند فوائد اور حکمتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ زکوٰۃ یاد رکھیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے یہ نظام بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا۔ عام طور پر ذہن میں یہ سوال گردش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی غریب پیدا ہی نہ کرتا، کسی کو غریب بناتا ہی نہ، کسی کو انسان یہ سوچتا ہے، اس کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ غریب کو پیدا ہی نہ کرتا، سارے امیر ہی ہوتے۔ اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، میں اگر اللہ رزق وسیع کر دیتا اپنے سارے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، پھر سارے سرکش ہو جاتے۔ کیا ہو جاتے؟ پھر کھیتوں میں ہل کس نے چلانے تھے، پھر کام کس نے کرنے تھے، پھر فیکٹریوں میں کارخانوں میں کام، پھر سب نے تو گھر میں بیٹھ جانا تھا، پھر نظام قدرت کیسے چلنا تھا، یہ کارخانہ کائنات کیسے چلنا تھا۔ اللہ نے اپنی حکمت کے پیش نظر کچھ کو امراء بنایا، کچھ کو غرباء بنایا، کچھ کو امراء بنایا، امیر بنایا، مالدار کر دیا، غنی کر دیا، کچھ کو غریب بنایا، لیکن اللہ نے پھر بھی توازن رکھنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام نافذ کر دیا۔ اور زکوٰۃ یاد رکھیں صرف اسلام کا ہی جز یا اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ پہلے مذاہب میں بھی زکوٰۃ جو ہے پہلے مذاہب کا بھی حصہ رہی ہے۔ قرآن پاک میں باقاعدہ نبیوں کے بارے میں ذکر ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی بھی تلقین کیا کرتے، زکوٰۃ کی بھی تلقین کیا کرتے۔ تو گویا زکوٰۃ فقط اسلام میں نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی جو آسمانی مذاہب تھے اور شرعی مذاہب تھے، اسلامی مذاہب، ان میں بھی تھی۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی توازن رکھا، سب کو امیر نہیں بنایا، کچھ کو غریب کچھ کو امیر بنایا اپنی حکمت کے پیش نظر، تاکہ کارخانہ کائنات بھی چلتا رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے توازن کیسے رکھا؟ فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غرب امراء کے اموال میں، وفی اموالہم، امراء کے اموال میں، حق للسائل والمحروم، غریب فقیر محتاج اور سائل اور ضرورت مند کا حق رکھا ہے۔ گویا اس سے پتہ یہ چلا، اس قرآن پاک کی سائے سے یہ نقطہ ملا
امراء غربا کو جو زکات دیتے ہیں یا ضرورت مندوں کو دیتے ہیں ان پر احسان نہیں کرتے، ان کے اموال میں تو ان کا حق موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن وفی اموالہم حق للسائل. یہاں پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس قرآن کی آیت کو مزید سمجھنے کے لیے، توجہ سے سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے غربا پر لینا واجب نہیں کیا، توجہ، اللہ نے غربا پر لینا واجب بلکہ امراء پر دینا واجب کیا، امراء پر دینا واجب کیا. امراء محتاج ہیں غریبوں کے، امراء محتاج ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر غربا ان کی زکات نہیں لیں گے تو ان کا فرض کیسے ادا ہوگا؟ اگر غربا ان کی زکات نہیں لیں گے، ان سے زکات وصول نہیں کریں گے، ضرورت مند ان سے زکات وصول نہیں کریں گے تو ان کا فرض ادا نہیں ہوگا. وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے. گویا اخروی نجات میں، اللہ کی پاک بارگاہ میں نجات کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ غربا ان سے جو ہے وہ زکات وصول کریں. جب غربا زکات وصول کریں گے تو پھر انہیں چھٹکارا ملے گا اور نجات ملے گا. تو گویا قرآن نے دیکھیں کتنا خوبصورت نقطہ بیان فرمایا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ کوئی امیر زکات دے کے کسی غریب کو اس پر احسان نہ جتلائے، اس پر اپنا روب نہ جمائے، بلکہ اس غریب نے اس کی ہیلپ کی ہے کہ اس کا فرض ادا کر دیا، اور اس کے زکات کے فریضے کی ادائیگی میں غریب نے ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے. یہ ہے زکات کی برکت. اور پھر زکات کی بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ بھی ہے کہ زکات کے ذریعے بندہ ربی اور محمدی رنگ میں رنگا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات سے اپنے آپ کو متصف کرو. اللہ کی جو خوبیاں ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو. اور پھر قرآن نے کہا صبغۃ اللہ من احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا اچھا رنگ ہے؟ فرمایا اپنے آپ کو رب کی صفات میں رنگ لو، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ. اس کے اب اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اس کی بہت ساری صفات ہیں. اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، بھوکھوں کو کھانا کھلاتا ہے، محتاجوں کی مدد کرتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. یہ اللہ کی صفات ہے. تو گویا جو غریب کو زکات دیتا ہے، حاجت مند کو جو زکات دیتا ہے، وہ غریب کی مدد کرتا ہے، ضرورت مند کی مدد کرتا ہے. گویا وہ رب کے وصف رزاقی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. رب کے صفت رزاق میں کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. یہ زکات کے ذریعے سے یہ خوبی ملی. اور رنگ محمدی میں کیسے رنگا جاتا ہے؟ رنگ محمدی میں یوں رنگا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھ کے تو دیکھیں. پوری حیات طیبہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی منگتا، کوئی سائل آیا ہو، اس نے جھولی پھیلائی ہو، دامن پھیلایا ہو اور اسے کچھ ملا نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایسی ایک مثال بھی نہیں ملے گی. جو منگتا سائل گدا بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خوب عطا کیا. حدیث پاک ہے ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضور کی بارگاہ میں کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور حضور نے نہ فرمایا ہو کہ نہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں بولے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. جسے پاک کا یہ ترجمہ ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. تو یہ تو حضور کے بھی اوصاف ہیں. تو گویا جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو گویا جہاں وہ رب کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، وہاں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ میں بھی رنگا جاتا ہے. یہ ہے زکوٰۃ کی برکات. اور پھر زکوٰۃ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے غریب کا ایمان بھی مکمل ہو جاتا ہے اور امیر کا ایمان بھی مکمل ہو جاتا ہے.
غریب کا ایمان بھی مکمل ہو جاتا ہے اور امیر کا بھی. وہ کیسے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نصف ایمان صبر ہے، آدھا ایمان، اور فرمایا آدھا ایمان شکر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آدھا ایمان شکر ہے. صبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے. اب جب امیر کے پاس مال آیا، جب اللہ نے امیر کو مال دیا تو اس نے مال کے ملنے پر شکر ادا کیا. اس نے مال کے ملنے پر شکر ادا کیا. پھر جب زکوٰۃ ادا کی تو ظاہراً مال میں کمی واقع ہوئی، تو اس مال کی کمی پر اس نے صبر کیا. اس نے مال کی کمی پر صبر کیا. اسی طرح غریب کے پاس جب مال نہیں تھا تو اس نے صبر کیا. غریب کے پاس جب مال نہیں تھا تو صبر کیا. جب زکوٰۃ کی صورت میں اس کو مال ملا تو شکر ادا کیا. تو گویا زکوٰۃ کے ذریعے امیر اور غریب دونوں کو کمال ایمان نصیب ہو گیا، ایمان مکمل ہو گیا. تو یہ حکمتیں ہیں زکوٰۃ کی اور برکات ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو قرآن پاک میں اندر بھی بارہا مرتبہ بیان فرمایا اور مختلف مقامات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وہ اس کو بیان فرمایا. اور پھر پریشانی کب ہوتی ہے؟ یاد رکھیں مال خرچ کرنے کے حوالے سے پریشانی تب ہوتی ہے جب انسان کی نظر مال پر ہوتی ہے، جب انسان کی نظر مال پر ہوتی ہے. لیکن جب انسان مال کو نہ دیکھے، خالق مال کو دیکھے، مال کو عطا کرنے والے پر جب اس کی نظر ہوگی اور مال کے پیدا کرنے والے پر جب نظر ہوگی تو پھر اسے کبھی پرابلم نہیں ہوتی. پرابلم ہوتی تب ہے مال خرچ کرنے کے والے سے. ذہن بندے کو پریشان تب کرتا ہے کہ جب اس کی نظر فقط مال پر ہوتی ہے. جب انسان کی نظر مال کی بجائے خالق مال پر ہوتی ہے اور مال کے عطا کرنے والے پر ہوتی ہے تو پھر اسے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پتہ ہے میرے رب نے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور فضل کا وعدہ کیا ہے. اس نے وعدہ کیا ہے کہ بندے تو میری بارگاہ میں خرچ کرے گا وہ تیرا محفوظ بھی ہو جائے گا اور میرا تجھ سے وعدہ ہے فہو یخلف، اس کی جگہ تمہیں اور بھی عطا کرے گا. اس نے واپسی کا بھی وعدہ کیا ہے، جو خرچ کیا اس کے محفوظ ہونے کا بھی وعدہ کیا. تو زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے. اس کے ذریعے دولت گردش میں رہتی ہے، دولت گردش میں رہتی ہے اور کائنات کا جو ہے وہ نظام چلتا رہتا ہے. اور پھر اس حوالے سے زکوٰۃ کے فوائد میں سے برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع عن میتۃ السوء او کما قال. فرمایا یہ صدقہ یا زکوٰۃ جو ہے یاد رکھو یہ ایسی نیکی ہے جو رب کے غصے کو، رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے، بجھا دیتی ہے. تطفئ غضب الرب. اور فرمایا اس کا زکوٰۃ کا دوسرا اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ وہ تدفع عن میتۃ السوء، کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ برے خاتمے سے بچ جاتا ہے، وہ بری موت سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ برے خاتمے سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ برے خاتمے سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور قرآن نے ایک اور تصور یہ بھی دیا، فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ. اب ذرا بات ان کی کر لیں کہ جو ساری زندگی مال جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے یا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. یہ تو زکوٰۃ ادا کی فضیلت کی بات کر رہے تھے. اب زکوٰۃ ادا نہ کرنے اس کا دوسرا پہلو جو ہے قرآن نے کہا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا وہ لوگ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ جو اللہ نے انہیں عطا کی، اپنے فضل سے انہیں امیر بنایا، رئیس بنایا، مالدار بنایا، غنی کیا، وہ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اب ان کا اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا ہی بہتر ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، بندہ اپنے طور پہ سوچ لیتا ہے کہ میرے اپنے معاملات بھی ہیں، میری چیزیں بھی ہیں، سارے معاملات ہیں، میں نے بھی یہ کرنا، اپنے ٹارگٹس بنا لیے، اپنی اچیومنٹ. ایک گھر بن گیا، اب دوسرا گھر بنانا ہے، 2 ہو گئے، 3 بنانے ہیں، 4 بنانے ہیں، ایک گاڑی ہے میرے پاس، 5 گاڑی ہونی چاہیے. یہ اپنے طور پر اس نے ٹارگٹس بنا لیے اپنی زندگی کے لیے، خود بخود اپنے مزاج سے اپنی، اور اس کو بہتر سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے.